بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مضمون چل رہا تھا جھاڑ پھونک، تعویذ، سحر اور جادو سے متعلق. یہ بات میں نے یہ مضمون اس لیے شروع کیا ہے کہ اس کے حوالے سے اس وقت شرک بہت عام ہو رہا ہے. لوگ مسبب الاسباب کو چھوڑ کر اسباب کی جستجو میں لگے ہیں. تو اس سے پہلے تعویذ کی شرعی حیثیت پہلے جمعے میں گزر چکی ہے. پچھلے جمعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر اور جادو کیا گیا تھا اس کی پوری تحقیق الفاظ سمیت احادیث کی روشنی میں نے ذکر کر دی تھی. اس وقت ایک سب سے اہم بات یہ ذکر کرنی ہے کہ ہر چیز کے لیے تعویذ، ہر پریشانی کے لیے تعویذ، اور ہر درپیش مسئلے میں فعال اس نے بیڑا غرق کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ٹائٹلی اجازت دی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا روایات کو کہ حضور نے پہلے بالکل منع کر دیا کہ الرقى والتمائم والطویلۃ شرک، کہ ہر جھاڑ پھونک اور ہر کوڑی ڈالنا اور کچھ بھی گلے میں پہننا اور جھاڑ پھونک کرنا یہ سب شرک ہے. پھر جب قبیلے عمرو بن حزم کے لوگوں نے آ کر کے کہا کہ ہم نظر لگے کو اور نملہ والے کو، چیچک والے کو اور اسی طرح بچھو کے ڈسے ہوئے کو منتر سے ہی ٹھیک کرتے تھے، آپ نے سارے منع کر دیے. تو حضور نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، تم اپنے اپنے منتر سارے پڑھ کے سناؤ. تو جن جن میں شرکیہ الفاظ تھے حضور نے انہیں ہٹا دیا. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر مدد طلب کی گئی ہے، یا خواجہ فلاں یا فلاں شیئا للہ، یہ شرکیہ الفاظ ہیں. تو اس طرح کے جو الفاظ سے انہیں کنڈیم کر دیا حضور نے. پھر اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. فرمایا لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، کہ ایسی جھاڑ پھونک اور تعویذ میں کوئی دقت نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو. اس کو بھی بہت لمیٹڈ کیا گیا تھا. دیکھیے نا، جو بھی آ رہا وہ یہی کہہ رہا. 4-5 چیزیں ہیں کہ ہم نظر لگے کا علاج جھاڑ پھونک سے کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہم بخار کا علاج جھاڑ پھونک سے کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہم ڈنک مارے کا علاج جھاڑ پھونک سے کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ چکن پاکس کی ساری قسموں کا علاج ہم اس سے کرتے ہیں. تو 4-5 چیزیں صحابہ نے ذکر کی ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ قرآنی آیات کے ذریعے سے علاج کیا جا سکتا ہے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اترنے کے بعد حضور نے باقی ساری آیات کو ترک کر دیا تھا جن سے پہلے علاج کرتے تھے. تو یہ ایک طریقہ علاج تھا، نبی سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، امت میں متداول ہے. لیکن یہ اتنا طوفانی رخ اختیار کر جائے گا کہ یہ توحید کو ختم کر دے گا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا. اب میں اس کا کنٹرڈکشن آپ کو دکھلا رہا ہوں کہ عقیدہ توحید کے ساتھ ٹکراؤ کس طرح ہوتا ہے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے. دیکھیے، میڈیکل سائنس کی جتنی بھی شدھ بدھ ہے بہت سٹیک ورنن آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. شادی بالغ ہونے کے بعد فوراً ہو جانا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچیوں کی شادیاں 20 تک ہو جانی چاہیے. 20 سے اوپر جیسے ہی بڑھیں گے تو ان کا جو سسٹم ہے
ان کا جو نسوانی سسٹم ہے جس کی وجہ سے پریگننسی کنسیو ہوتی ہے وہ بلکی ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہاں چربی اور چکناہٹ اور جتنی بھی جگہیں جتنے بھی خلا ہیں وہ سارے کے سارے ٹیوب وغیرہ فلوپن ٹیوب وغیرہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں آپ ماسٹرز کرانے کے چکر میں بچیوں کی شادی کی عمریں نکالے دے رہے ہیں. 30 سال کی عمر میں جب شادی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جو سسٹم تھا وہ سارا کا سارا بلاک ہے. اب اس کے بعد 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال بھر گزرتے ہیں اور عورتیں اتنی ناہنجار ہوتی ہیں کہ انہیں جب لڑائی ہوتی ہے کچھ نہیں ملے گا تو یہی کہہ دیں گے, تانے شروع ہو جائیں گے. اور ان تانوں کی وجہ سے اب ڈاکٹر کوئی خدا تھوڑی ہے کہ وہ گارنٹی کے ساتھ تولد و تناسل شروع کر دے گا, پریگننسی کنسیو کرا دے گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور تعویذ والے ماشاءاللہ منہ پھیلائے بیٹھے ہی ہیں. تو مہینہ 2 مہینہ ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے بعد تعویذ والے کے پاس کہ سب کچھ نارمل ہے, سب کچھ وہاں سب ساری رپورٹس ایب نارمل ہیں, لیکن وہاں جا کر کے سب کچھ نارمل ہے مگر کچھ ہو نہیں رہا, کچھ ہو نہیں رہا. تعویذ والے کو تو چارہ چاہیے. تعویذ والے اس وقت 90% وہ ہیں کہ جن کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا تھا اور ناکارہ تھے, معطل تھے, کچھ کر نہیں سکتے تھے, وہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ گئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب انہیں اللہ اور رسول, احکام, قانون اور ضابطہ, حرام اور حلال کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ترنت کوکھ بندھی ہوئی. یہ کفر کا بدترین جملہ جو اس وقت بولا جا رہا ہے ہمارے سماج میں, یہ میرے نشانے پہ ہے. آج یہ جملہ میرے نشانے پہ ہے. یہ کفر کا جملہ ہے جو آپ بولتے ہیں یا بلواتے ہیں یا سنتے ہیں یا کوئی بولتا ہے. بھائی پوری دنیا اس فکر میں لگی ہے. WHO اپنے سارے حربے استعمال کر رہا ہے. ہندوستان اپنا سارا شڑینتر استعمال کر رہا ہے. کاہے کے لیے؟ پاپولیشن کنٹرول کے لیے. وہ جتنے بھی کامن ڈرگس ہیں ان میں ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. آپ کو کیا پتہ ہے پولی ڈراپ میں آپ کو کیا کیا پلا دیا ہو؟ آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی تحقیق ہے؟ مولویوں کے پاس گئے, انہوں نے دستخط کر دیے. یہ جتنے بھی نئے جوڑے ہیں آپ دیکھ لیجئے 50% ریشیو ہے, لاولد ہیں, اولاد نہیں ہو رہی, یا کم از کم سالوں علاج کے بعد اس لائق ہو پا رہے ہیں, یا وہ ایک حرام طریقہ IVF کا وہاں چلے جا رہے ہیں. تو جب زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ان کی قدرت کی بالادستی ختم ہو جائے, اس کائنات کا اکلوتا مالک مطلق العنان بادشاہ قادر مطلق مختار کل, جب اس کو چیلنج دیا جانے لگے تو ظاہر سی بات ہے پھر کر لو جو کچھ کر پاؤ. آپ بتائیے شرک کیوں؟ شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ وہاں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کو بٹا لگایا ہوتا ہے. شرک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کو, اس کی صفات کو بٹا لگایا ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناراض ہیں. اور جب ناراض ہوتے ہیں تو فیصلے بھی غضب سے متعلق ہوتے ہیں, عتاب اور عقاب ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ جملہ چل رہا ہے, مجھے آج مضمون وہی اختیار کرنا چاہیے تھا لیکن سیریز چل رہی. مثلا وقف کے خلاف ہندوستان میں جو اوقاف ہیں, ہمارے کروڑوں جو جائیدادیں ہیں, ان کے خلاف بل لایا گیا. اب کیوں نہ لایا جائے بل؟ کیا اسی فتح گڑھ میں سینکڑوں ایسی سمپتیاں نہیں ہیں جو مسلمان بیچ کے کھا گئے؟ جب آپ کو خود پرواہ نہ ہو اپنے اوقاف کی اور آپ انہیں اپنی بپوتی سمجھ کر کے, جاگیر سمجھ کر کے بیچ رہے ہوں چند کوڑیوں کی خاطر, تو پھر دوسرا دشمن اگر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں تو پھر کیا دقت؟ اذان کے اوپر بھی اسی لیے ہوا تھا. جب اذان آپ کے کانوں پر کوئی اثر نہیں ڈالتی ہے تو اس آواز کو واقعی بند ہو جانا چاہیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے چھین لیں گے, سزا کے ساتھ رسوا بھی کر دیں گے. تو وہی صورتحال یہاں بھی ہے. کوکھ بندھی ہوئی ہے. وہ عورت بھی یہی کہتی ہے جو جاتی ہے, وہ مرد بھی ساتھ میں جو جاتا ہے. میرے تکلیف کی انتہا اس دن ہو گئی جب ایک عالم نے یہ جملہ بولا. مجھ سے ایک عالم نے یہ جملہ بولا ہے, اس کی اولاد ہونے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, ذرا دیکھ لیجئے کہیں کچھ کوک تو نہیں بندھی. یہ شرک اور کفر کا جملہ اتنی آسانی سے لوگ بول جاتے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں بھائی؟ آپ کے کہنے کا حاصل یہ, اس جملے بولنے والے کا حاصل یہ ہے کہ کسی کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کوک کو باندھے اور اولاد نہ ہونے دے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اولاد نہ ہونے دے. یہ جب تک آپ مانیں گے نہیں, یہ جملہ بولیں گے کیسے؟
یہ جملہ کفرستان سے آیا ہے، یہ بولا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، آپ کے ساتھ جو 76 مہاجرین تھے، کافی دن کئی مہینے گزرنے کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہودیوں نے اڑا دیا کہ ہم نے سب کی کوکھیں باندھ دی ہیں، یہودیوں نے یہ اڑایا کہ ہم نے سب کی کوکھیں باندھ دی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ کا نامور سپہ سالار، حضرت صدیق اکبر کا نواسہ، بہادر بیٹی حضرت اسماء کا بیٹا، بات سمجھ رہے ہیں، وہ سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ تو صحابہ میں بڑی خوشی تھی کہ وہ پندار اور وہ طلسم جس کا دعویٰ کر رہی تھی یہودیت، وہ ٹوٹ گیا کم از کم۔ اس کے خلاف کوئی تعویذ نہیں بنا تھا، کوئی علاج نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے یہ جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے شاہکار سے ٹکرا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 25 سورہ شورى کی ایک آیت میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توالد و تناسل کے، اولاد کے پیدا ہونے کے، پریگننسی کنسیو ہونے کے جتنے بھی اختیارات ہیں وہ کس طرح اپنے کنٹرول میں رکھیں، جنس اور جنین کو طے کرنے کا، کروموسومز کو طے کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قوت کے ساتھ اس پورے سسٹم کو اپنے قابو میں رکھا ہے۔ اگر آپ سمجھ سکتے ہو تو الفاظ سے سمجھیں گے، جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں بہت آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری بادشاہت اللہ کی۔ یہاں سے جس جملے کو شروع کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ بہت اقتدار کے ساتھ، بڑی اوتھینٹسٹی کے ساتھ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے جا رہے ہیں، کوئی عقیدہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آسمان و زمین کی بادشاہت کس کی؟ اللہ کی۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتے ہیں بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد دو بھائی ہیں، چہرے بشرے سے یکساں ہیں، یعنی ان کا ڈی این اے ایک ہے، اس کے باوجود ایک کے یہاں 6 بیٹیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، دوسرے کے یہاں 7 بیٹے ہو جاتے ہیں۔ کس کا اختیار ہے؟ کس کا اختیار ہے؟ آپ کروموسومز کی بات کریں گے؟ آپ بیکٹیریا اور کیٹاڑوں کی بات کریں گے؟ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، یہ اس قادر مطلق کا اپنا اختیار خاص ہے، جس کو چاہتے ہیں بیٹے عنایت کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں عنایت کر دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں۔ ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتے ہیں لاولد رکھتے ہیں۔ آپ بتائیے، الفاظ الگ الگ کر دیے ہیں، قدرت بیان کر رہے ہیں۔ انہ علیم قدیر، وہ جانتے ہیں کہ اسے اولاد دی جانا چاہیے اور وہ ہر ایک کو اولاد دینے پر قادر ہے۔ اس آیت کے بعد کیا آپ کو ہمت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی کوکھ باندھ سکتا ہے، کوئی اولاد روک سکتا ہے؟ کتنی شکایتیں اس طرح کی کہ مولانا بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو صحیح سلامت ہو جاتی ہیں، بیٹا جیسے ہی آتا گر جاتا ہے۔ یعنی یہ کسی کا باہر والے کا اختیار ہے، اور اس کا سیدھا الزام کس پہ جائے گا؟ اس جٹھانی اور اس دیورانی پر جس کے بیٹے ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ اندازہ لگائیے، تعویذ کے ذیل میں ایک تو عقائد برباد ہو رہے ہیں، دوسرے رشتوں کا بھی قتل عام جاری ہے، قتل عام جاری ہے۔ آپ سمجھیے، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان و زمین کی بادشاہت صرف میری، جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، جسے چاہتے ہو بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں ہی عنایت کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بے اولاد کر دیتا ہوں۔ میں جاننے والا اور میں خود قدرت والا ہوں۔ یہ پارہ نمبر 25 سورہ شورى کی اخیر کی آیت۔ اب بتائیے، اس کے علاوہ هو اللہ، جب هو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تب بھی اپنا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ الخالق، جو اولاد پیدا کرنے والی، البارئ، اس کو درست پیدا کرنے والی، ہاتھ پیر سب اعتدال کے ساتھ سارے اعضاء درست بنانے والی، المصور، اس کو ڈیزائن کرنے والی۔ پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی معرکۃ الآراء آیت توحید کی تعارف میں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ باقاعدہ اس پورے سسٹم کو قرآن کریم نے میڈیکلی بیان کیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ایک نطفے کو ہم ایک ٹھکانے پر پہنچاتے ہیں جو ہم نے بہت سیف جگہ بنائی۔ آپ بتائیے کہاں سے قطرہ ہو کر کے اور ٹیوب سے ہو کر کے اور یوٹرس میں بالکل اندر تک پہنچتا ہے؟ یہ فی قرار مکین،
پھر فرماتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں 40 دن تک اسی حال میں رکھتے ہیں. ثم خلقنا النطفة علقہ, پھر اس بوند کو ہم خون میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر خون کو جما دیتے ہیں. فخلقنا العلقة مضغہ, پھر ہم اس جمے ہوئے خون کو گوشت میں کنورٹ کر دیتے ہیں. فخلقنا المضغۃ عظاما, پھر اسی کے کچھ حصے کو سخت کر کے اور کیلشیم کنسیو کر کے اس کے ذریعے سے ہم ہڈی بناتے ہیں. پھر جب ہڈیاں تیار ہو جاتی فکسونا العظام لحما, پھر ہم انہی ہڈیوں کو گوشت پہناتے ہیں, ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں. اس طرح ہم بنا کر کے کھڑا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد مٹی میں ملا دیں گے. ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر دوبارہ تمہیں پیدا کریں گے. کیا کہتے ہو مٹی ڈالتے وقت؟ منہا خلقناکم, کہ اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کے الفاظ بولتے ہو. وفیہا نعیدکم, اسی میں ملائے دے رہے ہیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور ایک سور کے ساتھ پھر انہی مٹی کے انہی گڑھوں سے ہم تمہیں دوبارہ کھڑا کریں گے. یا ایھا الناس انا خلقناکم, اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سسٹم کو بیان کرتے ہیں کہ ہم پہلے 3 چالی سے 3 چلے گزرواتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے, پوچھتا ہے مخلقۃ او غیر مخلقہ, اے اللہ اسے پیدا ہونا ہے یا نہیں, یا ایبارٹ ہو جانا ہے اس کو. فرشتہ آ کر کے پوچھتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخلقۃ, پیدا ہوگا, یہ پیدا ہوگا. تو پھر 4 چیزیں وہیں لکھ دی جاتی ہیں اسی وقت. اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے, اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے, اس کی موت لکھ دی جاتی ہے, اور قسمت لکھ دی جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس کے پورے سسٹم کو اس باریکی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں, اور یہاں کوک بندی بتا رہا ہے. یہ بدماش بیٹھا ہوا کوک بندی بتا رہا ہے, اور وہ شیطان کی خالہ اسی شکایت کو لے کر کے گھوم رہی. کوئی جا کر کے قبروں میں پنی باندھ آیا, اور اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو کہتا ہے فلانے نے دی ہے, نام اجمیری رکھ دیتا ہے. چلیے, آپ قبر پہ گئے تھے اس لیے اولاد ہو گئی, لیکن کوئی بالاجی گیا تھا اس کی اولاد ہو گئی, وہ کس نے دی ہے؟ کہیے پھر کہ اس نے دی ہے. کھڑا کیجئے اسے بھی اللہ تعالیٰ کے پیرالل. وہ کسی وہاں چلا گیا تھا ویشنو دیوی, وہاں سے جب منت مانگ کے آیا ہے, اس کے یہاں اولاد ہو گئی بعد میں, اس نے ویشنوی نام رکھ دیا اس کا. اگر آپ کا درست ہے تو اس کا بھی تو درست ہے. اگر آپ کے کسی مہاپرش نے اور کسی پوج نے آپ کو اولاد دی ہے تو اسے بھی اس بت نے اولاد دی ہے. کہیے کہ یہاں اولاد بانٹنا کسی اور کے کام میں, اور رکھ دیجئے طاق میں قرآن کریم کو. مجھے بتائیے انصاف کہاں ہے عقائد کا؟ اسی لیے قرآن کریم فیصلہ کر رہا ہے, کسی کا اختیار نہیں چلتا. میں بہت زور کی مثال دے رہا ہوں, 14 طبق روشن ہو جائیں گے آپ کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہائی پروفائل, ہائیسٹ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر, حضور کا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں. ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو رد نہیں کیا جاتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیٹا نہیں ہے, 2 بیٹے بالکل بچپن میں فوت ہو گئے, پھر ایک کی پیدائش ہوئی ہے, وہ بھی فوت ہو گیا ہے. ابو جہل دشمنی پر آمادہ ہے, ٹانٹ کرتا ہے کہ ارے ادھم مچا لینے تو, جتنا ادھم مچا رہے ہیں یہ چند دن کے ہی تو ہیں, اولاد تو ہے نہیں, ابتر ہیں, بے نسلیں ہیں. حضور کو کمنٹ کر رہا ہے کہ نسل ان کی چلی نہیں, کوئی بیٹا تو ہے نہیں ان کا, تو یہ جس ابھیان کو لے کے چلے ہیں یہ بس چند دن کا ہے, ختم ہو جائے گا. آپ بتائیے, یہ دنیا کی بدترین گالی ہے جو دی گئی ہے. یہ کسی مردود کی زبان سے نکلنے والے بدترین کلمات ہیں اس دھرتی کے. آپ بتائیے اس کا آپ کی بھاشا میں, آپ کی اسٹریٹجی میں علاج کیا تھا؟ یہی علاج تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2-4 بیٹے عنایت کر دیتے تاکہ ابو جہل کے منہ پہ تماچا پڑ جاتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیا اس الزام کا, اس تہمت کا, اس ٹانٹنگ کا سنگیان لیا اللہ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کی اس بدتمیزی کا, اس ہزلہ گوئی کا, اس بکواس کا سنگیان لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ ہونے والے ایک ایک لفظ کا سنگیان لیتے ہیں, حساب رکھتے ہیں, ترنت دلاسا دیتے ہیں. اگر انہوں نے مقدر کر دیا کہ یہ پریشانی ان کے ساتھ ہونا ہے, مثلا 70 لوگ مارے گئے غزوہ احد میں, میدان احد میں, حضور کو غصہ آیا, فرمایا کہ جب تک 70 نہیں مار لیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا, فرمایا کہ تھوڑا صبر کرو, وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ,
صبر کیجئے، تو حضور کا غصہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح وہ لوگ روزانہ بدتمیزی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا جگر چھلنی ہوا جاتا ہے ان کی بدتمیزیوں سے، ان کی بکواس سے۔ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر کی آیت اخیر کی۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نمٹ لیں گے، فرما رہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تم اپنے پالنہار کی بس بزرگی بیان کرتے رہو۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ ان مذاق اڑانے والوں کا تو ٹھکانے ہم لگا دیں گے۔ اور دیکھیں نا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، یہ قرآن کریم میں 4-5 جگہ آپ دیکھیں گے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آپ غمگین نہ ہو ان کی بکواس سے، آپ ان کی بکواس سے غمگین نہ ہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، سورہ یاسین میں اخیر میں یہ بھی ہے، پارہ نمبر 11 میں بھی ہے، اور کئی جگہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنگیان لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے سنگیان لیا ہے، اس کا جواب بھی دیا ہے۔ قرآن کریم کے سب سے چھوٹی صورت جو آپ سب سے پہلے جھٹ سے پڑھ دیتے ہیں تاکہ رکعت چھوٹی رہے آپ کی، اس کی تیسری آیت کیا ہے؟ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سنگیان لیا ہے، اسی کا جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی بے نسلہ ثابت ہوگا۔ وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری نسل نہیں چلے گی، وہ دیکھنا وہی بے نسل ثابت ہوگا۔ اور ابو جہل بے نسل ثابت ہوا کہ نہیں؟ اس نے جس سندرب میں کمنٹ کیا تھا کہ یہ جس ابھیان کو لے کر کے چلے ہیں، پیچھے ان کی اولاد نہیں ہے، نبوت کے اس ابھیان کو، اس دین کو، اس شریعت کو، اس اسلام کو آگے کون بڑھائے گا؟ ختم ہو جائے گا کل، پھر دوبارہ سے بتوں کی پرستش کا وہی دین جاری ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اس ابھیان کو آگے بڑھانے والے پیدا کر دیجئے۔ 1450 سال گزرنے کے بعد یہاں موجود ہے۔ اور ابو جہل کا بیٹا خود حضور کی گود میں آ گیا، جو کمانڈ کیا کرتا تھا کبھی جہالت کو، اکرمہ ابن ابی جہل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے نواز دیا، شہادت سے نواز دیا۔ موتا میں، جنگ موتا میں ایک کمانڈر کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز دیا۔ تو نسل تو اس کی ختم ہوئی نا، اس کے دین کو، اس کے موقف کو، اس کے نظریے کو لے کر کے چلنے والا کوئی نہیں۔ اسی کی اولاد نبی کے نظریے کو اور نبی کے ابھیان کو لے کے آگے چلی ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہی جواب ہے۔ تو وہ والا جواب نہیں دیا۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیا اور حضور کی طرف حسرت سے تکنے لگی۔ بیوی کی آنکھ سے نکلنے والی ہر تحریر کو شوہر سمجھتا ہے، اور جب شوہر اس کائنات کا سب سے بڑا اسکینر ہو، حضور نے سمجھ لیا، ڈانٹ دیا حضرت عائشہ کو کہ عائشہ یہ میرے اختیار کی چیزیں تھوڑی ہیں، یہ میرے اختیار کی چیزیں تھوڑی ہیں۔ امام الانبیاء بحالت زندگی یہ الفاظ ارشاد فرمائے اور مرے ہوئے اولاد بانٹ رہے ہیں۔ نبی کی توہین نہیں ہے کیا یہ؟ تعویذ والے اولاد بانٹ رہے ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے کفر پل رہے ہیں، پنپ رہے ہیں سماج کے اندر اسی تعویذ کے سائے میں۔ اتنی چھوٹ نہیں ہے تعویذ کے تعلق سے کہ کوئی کفریات بکے گا۔ اندازہ لگائیے، شادی کرنے جا رہے ہیں، یہاں تحقیق وہاں تحقیق اور ہر جگہ فلٹریشن چل رہا ہے۔ اب ادھر تعویذ والے کے پاس ذرا دیکھیے تو مولانا صاحب دیکھیے یہ لڑکی بہو کا نام ہے اور یہ لڑکے کا نام ہے، کیسا رہے گا؟ انہوں نے بتا دیا کہ ٹھیک رہے گا۔ آپ کو لگ رہا چھوٹا سا میٹر ہے یہ؟ نام دے کر کے اگر پوچھا جا رہا ہے تو سنیے پھر، من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ۔ جو کوئی کاہن کے پاس گیا، کاہن سمجھ لیجئے کس کو کہتے ہیں؟ جوتش کو کہتے ہیں، ایسٹرولوجسٹ کو کہتے ہیں، جو بھوشیہ کی بات بتلاتا ہے۔ جو شخص ایسے کسی شخص کے پاس گیا اور اس کے کہے ہوئے کو مان لیا، اس کے کہے ہوئے کو مان لیا، 3 روایتیں ہیں، 2 میں یہ ہے کہ وہ کافر ہے نبی کے دین کا، اس نے نبی کے دین کا انکار کیا۔ من اتی عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور شریعت جو اترا ہے اس کا یہ منکر ہے، کافر ہے۔ یہ جو روایت کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا، بھوشیہ کی کسی بات کو پوچھنے گیا، اس نے بتلایا، اس نے یقین کر لیا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
یہ ایک روایت نہیں 3 روایتیں لگاتار. باب الکہانت باقاعدہ حدیث کا ایک چیپٹر ہے, اس میں کہانت کی حقیقت بیان کی گئی ہے. دیکھیے میں نے کیا کہا, کاہن اس کو کہتے ہیں, کاہن اور عراف 2 لفظ استعمال ہوئے. کاہن اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے, یعنی مستقبل کی خبریں دینے لگے, بات سمجھ رہے ہیں. اور عراف اس کو کہتے ہیں جو مال چوری ہوا فلانے نے لیا, فلاں آدمی گم ہو گیا فلاں جگہ ہے. یہ جو شخص بتا رہا ہے اور جو شخص اس کو مان رہا ہے اس کے لیے بھی الفاظ یہی, من اتی عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد. باب الطب والرقیٰ اور باب الکہانت مشکات کی روایت. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اتنی بڑی دفعہ ہے اور دھڑلے سے جاری ہے. یہ ہے بنیاد. ورنہ آپ تو یہ کہیں گے کہ مولانا آپ اور آپ جیسے بہت سے مولانا لوگ تعویذ لکھتے ہیں. تو میں نے بتایا تو بھی آپ کو, قرآن کریم کی آیات سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے, بولے ہوئے, پڑھے ہوئے کلمات سے, یا کسی دعائیہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے دعائیہ الفاظ سے اگر آپ تعویذ بناتے ہیں, نہ پہننا خراب ہے اور نہ اس کا لکھنا غلط ہے. 3 شرطیں پہلے دن میں نے بتائی تھیں, یہ قرآن کریم کی آیات سے بنا ہوا تعویذ ہو, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور منقول دعاؤں سے ہو, یا معلوم کلمات سے ہو. تیسری شرط میں نے بتائی تھی کہ یہ خیال نہ آئے کہ یہ تعویذ خود سے فائدہ کرے گا. یہ بہت بڑا معاملہ ہے, اس کو ہم آگے واضح کریں گے. تو ان شرطوں کے ساتھ تعویذ کا استعمال درست ہے, تعویذ کا استعمال درست ہے. لیکن جب بات یہاں تک پہنچ جائے, بھوشوانی کی بات پہنچ جائے, تو پھر یہ کفر کی سرحدوں میں داخل ہو جائے. صحابہ نے آ کر کے پوچھا, آپ بھی کہیں گے کہ مولانا کئی مرتبہ ان لوگوں کی بات صحیح ہوتی ہے؟ آپ بھی کہیں گے نا کئی مرتبہ ان لوگوں کی بات صحیح ہوتی. آپ تو بہت چھوٹے پیمانے پہ بات کریں گے. بھائی سٹے کا نمبر بتانے والا 100 نمبر بتائے گا, ایک تو صحیح آئے گا ہی آئے گا نا. تو 99 والے تو کچھ نہیں بولیں گے, یہ ایک والا ہائی لائٹ کر دے گا. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے, نمبر 1. دوسری بات, یہ اعتراض حضور کی خدمت میں رکھا گیا. ایک روایت نہیں ہے, یہ قریب اس مضمون کی 10 روایات باب الکہانت میں, کہ اللہ کے رسول وہ کبھی کبھی تو ان کی بات بالکل صحیح ثابت ہوتی. تو حضور نے فرمایا, آپ بھی سمجھ لیجئے کہ حضور کی بعثت سے پہلے معاملہ تھوڑا ڈھیلا تھا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی نہیں کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں فرشتوں کو. آپ کو معلوم ہے ڈپارٹمنٹل فرشتے ہیں کہ کس کو بارش کا انتظام کرنا ہے, کسے غلہ اگانا ہے, کسے کیا کرنا ہے, کسے کیا کرنا ہے, یہ سب معلوم ہے آپ کو. تو ڈپارٹمنٹل جو فرشتے ہیں ان کو جب کوئی میسج کنوے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات ہوتے ہیں یا حکم ہوتا ہے یا جو بھی الرٹ کرنے کے لیے گھنٹی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے فرشتے گھبرا جاتے ہیں, وہ پر پھڑانے لگتے ہیں, بہت سارے اس میں سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں املا کرا دیتے ہیں, وہ آرڈر نوٹ کروا دیتے ہیں. اس آرڈر کو فرشتے نوٹ کرنے کے بعد جب نیچے اترتے ہیں اس آرڈر کو لے کر کے, تو آپس میں کبھی کبھی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, فرشتے آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی جن اور یہی ان سے متعلق, کاہنوں سے متعلق جو جن یا جنیہ ہیں, یہ انہی گفتگو میں سے کسی ایک چیز کو اچک لیتے ہیں. مثلا فتح گڑھ میں بارش ہونا ہے, سمجھ رہے ہیں, اس جملے کو اچک لیا اور آ کر کے یہاں اپنے کاہن کو, اپنے گرو کو بتا دیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہاں بارش ہوگی. اس نے یہاں بتا دیا اور اتنے بجے بارش ہوگی, ڈنکا پٹ گیا صاحب. یہ حضور نے بتلایا کہ وہ وہاں سے کوئی نہ کوئی بات اچک لیتے ہیں, پھر اس میں 100 کذبۃ, اس میں 100 اور جھوٹ ملا کر کے بتا دیتے ہیں. تو وہ 100 جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ والا ایک سچ بیٹھ جاتا ہے, تو پھر اسی کی وجہ سے شہرت ہو جاتی. تو یہ کام تب چل رہا تھا جب تک قرآن کریم کے باقاعدہ اترنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول شروع کیا ہے, تمام آسمانوں کو بیریکیٹڈ کر دیا گیا, یہ وہاں پہنچ نہیں سکتے. سورۃ جن میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا, کہ آج کیا ہو گیا کہ کل تک جہاں بیٹھ کے ہم باتیں سنتے تھے, آج جاتے ہیں تو سیدھا آ کر کے ہمیں میزائل پڑتا ہے, انگارہ مارا جاتا ہے ہم کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ساتھ یہ کہانت کی دکانیں بند ہو گئیں, اب جھوٹ چل رہا ہے, صرف اب جھوٹ چل رہا ہے.
تو یہ جھوٹ اتنا آگے بڑھ گیا. تو میں نے آپ کو بتلایا کہ جو آدمی مستقبل کی بات پوچھنے جاتا ہے وہ بتلاتا ہے وہ بھی کافر ہے, اور جو شخص مان رہا ہے وہ بھی کفر کرنے والا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ, کائنات کا سب سے بڑا گناہ اتنی آسانی سے جاری ہے اور کسی کو سنگیان لینے کی حاجت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے, اپنے ایمان کی قیمت کو بھی سمجھیے کہ اس کائنات میں صرف وہی گھٹت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. قرآن میں آپ بار بار یہ جملہ سنتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ہوگا, جو تم چاہو وہ نہیں ہوگا. بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ. تو پھر اس میں تو سرنڈر کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. دعا آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے. یہ کاغذ لپیٹ کر کے اور آپ یہ لیے پھریں, اس سے بہتر ہے خود ایک بار گھٹنے رکھ کر کے اور ایک بار رو دیں اپنے پالنہار کی بارگاہ میں. سینکڑوں تعویذوں پہ بھاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. اس طرح کی گمراہیوں سے ہمیں بھی اور پورے معاشرے اور ملت کو محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.